الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دوامی کا، گلے میں توق ڈال محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. گزشتہ رات کراچی کے ایک علاقے بنارس میں ہمارا رات کو بہت بڑا اجتماع تھا، ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا. اس کے لیے ہم ہری پور سے آئے، بیان ہوا رات کو. آج کا دن یہاں قیام تھا تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ آج ہمیں آپ جمعے کا دن دے دیں. تو بھائی عبدالستار جتوئی صاحب، انہوں نے اس خلوص اور محبت کے ساتھ یہ استدعا کی. تو میں نے کہا جمعہ ہم نے پڑھنا تو ہے کہیں، تو چلے آپ کے ہاں آتے ہیں اور کچھ باتیں بھی سنا دیں گے، آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوگا. تو اس نیت کے ساتھ آ کر بیٹھا ہوں اور چند باتیں عرض کروں گا اور آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا. مجھ سے قبل میرے رفیق سفر مولانا حسین احمد متقی صاحب نے ایک ایمان کی بات کی، تو اسی ایمان کی بات کو ہی میں اپنا عنوان بنا دیتا ہوں اور اپنی اس مختصر سی گفتگو کی عمارت اسی پہ کھڑی کرتا ہوں
آپ سنیے، دل کا برتن سیدھا رکھیے، ایمان کا مرکز دل ہے، تقوی کا مرکز دل ہے، محبتوں کا مرکز دل ہے، یقین کا مرکز دل ہے، اور نفرت بھی دل میں ہوتی ہے، بغض اور حسد کا مرکز بھی دل میں ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایمان کے لیے مرکز بنایا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تو بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں دو ہی تو چیزیں ہیں جن کو اللہ نے خاص اہمیت دی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کا عرش ہے اور ایک مومن کا دل ہے۔ عرش کو اللہ نے اپنی استوا کے لیے خاص کیا، الرحمن علی العرش استوا، اور مومن کے دل کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خاص کیا کہ تیرے دل میں میری معرفت ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، آپ دنیا میں کراچی کے شہر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، لذتیں آپ بہت حاصل کرتے ہیں، یہ شربت ہے، یہ فلاں ڈرنکس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ کھانے کی لذتیں بڑی محسوس کی ہوں گی آپ نے، مٹھائی کی لذت، چینی کی لذت، شہد کی لذت، لیکن ان لذتوں سے ہٹ کر شہر کراچی کے رہنے والوں، میں ایک اور لذت کی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے وہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو، وہ ہے ایمان کی لذت۔ کون سی لذت؟ ایمان کی لذت۔ اب ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے بھلا؟ اب کہیں گے یہ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لذت کچھ زبان سے محسوس کی جاتی ہیں، کچھ لذتیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں، کچھ لذتیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ وہ ایک لذت ایمان کی ہے۔ ذرا سنیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں، تین باتیں ایسی ہیں، من وجد فی من کن فیہ، جس بندے کے اندر وہ تین باتیں آ جائیں، وجد بہن حلاوۃ الایمان، ان تین باتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور ذائقہ چکھ لے گا۔ کتنی باتوں کے بعد ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا؟ تین باتیں۔ پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات جس کے دل میں آ جائے وہ ایمان کی لذت پا لے گا، وہ کون سی ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول، اس کو اللہ اور رسول کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ ہو جائے تو یہ ایمان کی لذتیں محسوس کرنے لگے گا۔ اور اگر محبتیں اللہ کی محبت سے سوا کسی اور کے ساتھ محبت ہے، یہاں لفظ کاش آپ عربی دان ہوتے تو میں کچھ کہنا چاہتا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، من ما کہا ہے، ماں من نہیں کہا، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ماں ہر چیز کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر بتلانا چاہتے ہیں صرف زندہ چیزیں نہیں، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی
تو ایمان کی لذت آنا شروع ہو جائے گی۔ اب اللہ سے محبت کیسے ہونی چاہیے؟ آئیے ذرا اللہ سے محبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ سورت کا نام سورۃ البقرہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، وَمِنَ النَّاسِ، اللہ کے سوا لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں، اندادا اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ لوگوں میں سے کچھ نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، بت ہے، پتھر ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی مردہ ہے مخلوق میں سے، اور ان سے وہ محبت رکھتے ہیں جو محبت خالص کس سے رکھنی چاہیے؟ اللہ سے رکھنی چاہیے۔ تو وہ اللہ والی محبتیں اوروں کو دے دی ہیں، تو یہ تو ہو گئے مشرک۔ اب آئیے اللہ کو کون پسند ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان کی محبتیں اللہ سے ہیں۔ اب اللہ سے محبت کیسے ہو؟ بس بندہ سے یہی کہ اللہ بڑا پیار ہے، اللہ آپ سے بڑی محبت ہے، بس اللہ آپ سے تو بس پیار ہی پیار ہے۔ نہیں، اللہ سے محبت ہی ہے اسے اپنا خالق، مالک، الہ و معبود مانا جائے، اس کو ذات و صفات میں یکتا و اکیلا مانا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے کہ اللہ جو محبت تیری ہے اس میں تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، میری عبادتوں کا مرکز تو ہے اللہ، میں تیرے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سجدہ عبادت ہے کہ نہیں کراچی والو؟ جب سجدہ عبادت ہے تو اللہ میرا ماتھا، میرا جبین تیرے سوا کسی کے لیے زمین پہ نہیں لگے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ سے محبت، اللہ کے پیغمبر سے محبت، اللہ اور اس کے پیغمبر کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائے تو پھر ایمان کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت اور اللہ کی محبت، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے، 10واں پارہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے، ذرا قرآن سنتے جائیے۔ فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ 8 چیزیں گنوائی ہیں، ذرا انگلی رکھتے جائیے اور گنتے جائیے۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے ان کان آباؤکم،
اگر تمہارے باپ دادا تمہارے والدین وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہاری اولاد تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں جس کو رفیق حیات کہتے ہو وَعَشِيرَتُكُمْ تمہاری برادری تمہارا کنبہ تمہارا قبیلہ تمہارا خاندان وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال وہ دولت جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے جمع کر رکھا ہے کمایا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہاری وہ تجارت وہ کاروبار وہ بزنس وہ معیشت تخشون کسادہا ہر وقت ڈرتے رہتے ہو ماند نہ پڑ جائے ٹھپ نہ ہو جائے کاروبار ڈاؤن نہ ہو جائے بند نہ ہو جائے جس کاروبار کے ٹھپ اور مار پڑ جانے سے ڈرتے ہو فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارے وہ بنگلے وہ کوٹھیاں وہ جائیدادیں وہ محلات اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہے ورسولہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے پھر رحمتوں کی امید نہ کرنا اب ہر بندہ اپنے دل میں جان کے دیکھے کہ واقعی بیوی بچے کیا واقعی والدین امی ابو کیا بھائی قبیلہ خاندان کاروبار بنگلے کوٹھیاں یہ دنیا کا جاہو جلال یہ مجھے اللہ اور رسول سے پیارا ہے کہ نہیں اب پیارے ہونے کا پتہ کیسے چلے گا ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے ادھر ان کی دعوت ہے ایک طرف یہ 8 چیزیں پاؤں کی زنجیر بن رہی ہیں میں دیکھتا ہوں بندہ ان کو ٹھوکر مار کے آ جائے کہ یہ ساری قربان ہو سکتی ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا شاعر نے کیا کہا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے اللہ اکبر تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو ایمان کی لذت محسوس ہونے لگی سلاسن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان اور یقین کیجئے یہ ایمان کی لذت میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کو محسوس ہوئی تھی یہ لذت انہوں نے دیکھی تھی کیوں دیکھی تھی ان کو محسوس ہوئی قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ میرے پیغمبر کے صحابہ حبب الیکم الایمان اللہ نے تمہیں تمہارے دلوں میں ایمان محبوب بنا دیا ہے کیا بنا دیا ہے صرف محبوب ہی نہیں اگلا لفظ کیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا آپ کہہ سکتے ہیں کراچی والوں کہ ایمان آنے سے تو دل مزین ہوتا ہے کیا ایسا ہے کہ نہیں میرے دل میں ایمان آیا تو دل مزین ہو گیا آپ کے دلوں میں ایمان آیا تو آپ کے دل مزین ہو گئے صحابہ ایسے لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں زینہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ایمان آیا خود ایمان مزین ہو گیا
زینہ فی قلوبکم، میں نے یہ منظر دیکھا ہے، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اولاد بھی پیاری ہے، ماں باپ بھی پیارے ہیں، لیکن پتہ ہے جان ہر بندے کو پیاری ہے۔ وہ ایک عورت کا بچہ بیمار تھا نا، کسی نے لطیفہ بنایا بڑا عجیب سا ہے، تو بچہ گھر میں رو رہا ہے اور سخت حالت میں، تو جب بھی وہ چلاتا ہے تو ماں کہتی وہ تیری جگہ میں مروں تو زندہ رہے، میری زندگی بھی اللہ تجھے دے دے، تجھے کچھ نہ ہو۔ ہر دن بس یہی لگی۔ کوئی پڑوسی تنگ آ گیا، باہر سے بزرگ گزر رہا تھا، بوڑھا نے کہا یار یہ روزانہ ماسی جی نے یہی آواز لگائی ہوئی ہے کہ میری زندگی بیٹا تجھے لگ جائے، مجھے موت آئے پر تجھے نہ آئے۔ چلو واقعی یہ سچی ہے، نے دروازے پہ ٹھک ٹھک دستک دی، دروازہ کھولا، یہ سیدھا اندر چلا گیا۔ اب سفید داڑھی ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، عورت کہتی ہے اللہ کے بندے کدھر گھسا ہے گھر میں؟ کہنے لگی تو نے بلایا؟ کہا میں نے کیسے بلایا؟ کہتا جی میں موت کا فرشتہ ہوں، تو نے کہا مجھے موت آئے تو میں آ گیا ہوں۔ جب یہ سنا عورت کے اوسان خطا ہوگی، کہنے لگی جی ملک الموت اتنا تو ہوشیار آدمی ہے، تو ہوشیار بندہ ہے، بیمار میں اور صحت مند میں فرق کیا کر، بیمار اندر پڑا ہوا ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میری روح قبض کرنے آ گیا، بیمار اندر ہے۔ میرے دوستو دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں، لیکن جب جان پہ آتی ہے تو پھر کوئی یاد۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کو یہ اتنا مقام ملا کیوں ہے؟ ان کی جان پہ بھی آئی، ثابت کر کے دکھایا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کے چوک میں ان کو پکڑا جاتا ہے، باہر کھلے میدان میں لایا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ کل خبیب کو پھانسی دی جائے گی، کل خبیب کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ سارا مکہ جمع ہے، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد اور کیا عورتیں جمع ہیں۔ میدان میں لگایا گیا پھندا اور خبیب کو جکڑا ہوا رسیوں میں، زنجیروں میں، بیڑیوں میں لایا جا رہا ہے۔ کوئی آپ کو پتھر مار رہا ہے، کوئی ڈھیلے مار رہا ہے، کوئی برچھی مار رہا ہے، اپنا غصہ اتارنے کے لیے کہ یہ محمد عربی کا غلام کیوں بن گیا، باپ دادا کا دین کیوں چھوڑ گیا۔ لیکن قربان جاؤں خبیب جرت کے ساتھ، جس شان کے ساتھ پھانسی کے پھندے کی طرف جا کے چڑھنے لگے ہیں، اس وقت ایک کافر آگے بڑھ کے کہتا خبیب بچے تو تیرے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، اتنی بات کہہ دے کہ آج میری جگہ میرے پیغمبر ہوتے تو آپ کی جان خلاصی ہو گئی۔ اتنی بات کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ میرے پیغمبر ہوتے اور میں اپنے بچوں میں مزے سے سکون سے بیٹھا ہوتا، بس اتنی کہہ دے، دل سے بلے نہ کہہ، صرف کیا کہہ دے، زبان سے ہی کہہ دے، بس جان چھوٹ جائے گی۔ خبیب اس وقت تک تو نہیں روئے، لیکن یہ بات سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او ظالمو، یہ کہتے ہو، یہ پھندا دکھا کے، موت دکھا کے کہتے ہو کہ میری جگہ میرے پیغمبر ہوتے، مجھ سے پوچھئے تو خبیب کہتا ہے میری طرح 1000 جانیں بھی ہوتی میں قربان کر دیتا، لیکن اپنے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ اپنی جان دینا گوارا ہے، لیکن یہ کہ میرے پیغمبر کو اپنے گھر میں کانٹا چبھ جائے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں، یہ کس کو کہتے ہو؟ لگے اچھا بس پھر تیار ہو جاؤ۔ پھندا ڈالنے سے پہلے ان سے کہا کہ کوئی آخری خواہش ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے۔ کیا آخری خواہش ہے؟ کہنے لگے بس صرف اسی تختہ دار پہ 1-2 رکعت پڑھنے دو، سجدہ کر لوں اپنے مالک کو۔ محبت اس کو کہتے ہیں اللہ کی، بس اجازت ہو۔ نے کہا کر لو کوئی مسئلہ۔ کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، سجدے میں گئے، جب سلام پھیرا کہنے لگے سجدے تو بہت کیے
لیکن جو سجدہ آج کیا، جو لذت آج آئی ہے، یہ پہلے کبھی نہیں آئی۔ دل کرتا ہے آج سر سجدے سے اٹھاؤں ہی نہ، لیکن سر جلدی اس لیے اٹھایا کہ تمہارے دل میں خیال نہ آ جائے کہ محمد عربی کا شاگرد موت سے ڈر گیا، یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ کہیں موت سے ڈر گیا، اس لیے سر سجدے سے جلدی اٹھا لیا اور بڑھتے ہیں آگے۔ پتہ ہے خبیب کیا کہتے ہیں؟ ادھر ممبر پہ شعر و شاعری بہت آسان کام ہے جی، سپیکر لگاؤ، ساؤنڈ لگا ہو، بندہ اشعار پڑھے، بڑا مزہ آتا ہے، چس آ جاتی ہے، یہ بہت آسان ہے۔ کمال یہ ہے، خبیب پھندے کی طرف جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ معنی کرنے لگا ہوں، اردو میں معنی سمجھ لیجیے، پھر میں شاعری میں بھی معنی کروں گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، اگر مجھے اسلام کی حالت پہ قتل کر دیا جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، دین پہ ایمان کی حالت پہ موت آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، پھندے کے بعد میں نیچے منہ کے بل گروں گا، دائیں کروٹ پہ گروں یا بائیں کروٹ پہ گروں، جس کروٹ پہ مجھے گرایا جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر یہ میرے ٹکڑے بھی کر دیں تو میری کوئی پرواہ نہیں، اللہ میرے وجود کے ایک ایک ٹکڑے پہ برکتیں نازل کر دے گا۔ اور اردو کا ایک شاعر کہتا ہے کہ گلوئے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا، محبت ہے نا، گلوئے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا، پکڑ کے دار پہ باندھا گیا اللہ کا بندہ، خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں، جو سر سجدوں میں جھکتے ہیں وہ زیبدار ہوتے ہیں۔ اور احمد جمشید کہتا ہے بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر، بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر، کہ واعظ برسر منبر و غازی دار کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے ایک عنوان شروع کیا تھا، لیکن کیا کریں وقت کا دامن مختصر ہو گیا، اور جو میری بات تھی تو میں نے اس کا پہلا جملہ بھی مکمل نہیں کیا کہ ایمان کی لذت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، ایمان کی لذت آنے لگے گی، محسوس کرو گے۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرو کہ اللہ اور رسول کے سوا ہر چیز سے بڑھ کر تمہارا پیار، تمہاری محبت ان کے ساتھ ہو۔ دوسری بات کون سی ہے؟ فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، باقی دنیا میں جس بندے سے بھی محبت کرو تو للہ، اللہ ہی کے لیے کرو۔ اب دیکھیں ہمیں بھی آپس میں پیار ہے، محبت ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں مل گئے، صبح ہوئی مل گئے، کسی جگہ ملے مل گئے، پیار ہے، محبت ہے۔ فرمایا دنیا میں کسی سے بھی پیار کرو تو کس لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ اب آپ کہیں گے پیار تو ویسے بھی ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب اللہ ہی کے لیے کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا ایمان کی لذت آنے لگے گی۔ اگر مفاد کے لیے محبتیں ہوں گی، دنیا کی لالچ اور غرضوں کے لیے محبتیں ہوں گی، تو وہاں ایمان کی لذت نہیں آئے گی، وہاں اس گندی دنیا کی بو ہی آئے گی۔
وہاں لذتیں نہیں آئیں گی، لذت خاک آئے گی۔ فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، لوگ تو بہت ہو گئے لیکن یقین کیجئے اللہ ہی کے لیے محبت ہو، یہ چیزیں دیکھنے کو لوگ ترس گئے ہیں۔ ہر بندہ خود غرض ہے، ہر بندہ، وہ کہتے ہیں جب تک زر لٹاؤ گے تو زیر دست ہے دنیا، جب تک زر لٹاؤ گے تو زیر دست ہے دنیا، ہاتھ کھینچ کے دیکھو کتنی مطلب پرست ہے دنیا، ہاتھ کھینچ کے دیکھو کتنی مطلب پرست ہے دنیا، سب محبتیں ان کے لیے۔ تو ایسی محبتیں، یہ سب مفاد پرستی، اس کو تو ہم محبت کہتے ہی نہیں۔ محبت اللہ کے لیے، ایک بندہ آپ کا چچا ماما کا بیٹا بھی نہیں لگتا، آپ کا خونی رشتہ بھی نہیں، اس کی زبان بھی الگ ہے، علاقہ بھی الگ ہے، رنگت بھی الگ ہے، آپ کا لینا دینا بھی کچھ نہیں، پھر بھی آپ اس پہ قربان ہوتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے توحید کا قائل ہے، اس لیے عبادت گزار ہے، سچا ہے، اللہ کا تابع دار ہے، پیغمبر کا تابع دار ہے، قرآن کا خادم ہے، دیندار ہے، انصاف کرتا ہے۔ یہ خوبیاں ہیں، مجھے اللہ کے لیے اس سے پیار ہے۔ جب اس طرح کا پیار کرو گے، محبت کرو گے، ایمان کی لذت پانے لگو گے۔ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ اور کراچی والو، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، لیکن اس ضمن میں آج بیان کرنے لگا ہوں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر آدمی اپنے پسینے میں کوئی ناف گھٹنے ٹخنے اور سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا، اس حال میں کچھ لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں بٹھائے گا۔ ایسی تپتی ہوئی زمین میں، ایسے تپتے ہوئے آگ کے ماحول میں اللہ عرش کے ٹھنڈے کے اوپر، چھت اللہ کا عرش ہے، اس کے نیچے آپ کے لیے مسند لگ جائے، کیا کہنے، اور کیا کہنے۔ پر کتنے لوگ ہوں گے؟ 7 قسم کے، 7 نہیں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں ایک، 7 نہیں بیان کر سکتا، ان میں ایک آدمی، وہ 2 بندے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 بندے جن کا آپس میں پیار اور محبت اللہ ہی کے لیے ہو، اسی محبت پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی محبت پہ جدا ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے ایسی محبت، اللہ تمہیں عرش کا سایہ دے گا۔ اور ایک اور حدیث سن لو، کیا یاد رکھیں گے، ایمان بندے کا تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے، این المتحابون بجلالی، میری جلال عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ پوچھنے والا کہے گا اللہ دینا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتا ہوں۔ دوسری حدیث ترغیب و ترہیب کی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ والمتجالسین فیہ، وجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے جو میری محبت کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کا دیدار کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ مال خرچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ قربان ہوتے ہیں، اسی پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اسی پہ جدا ہوتے ہیں، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ پیار تم آپس میں کرتے اور محبوب اللہ کے بن جاتے ہو۔ میرے دوستو، آئیے اس مفاد سے ہٹ کر کوئی اللہ کے لیے بھی تو محبت ہو،
اللہ کی محبت بھی تو ہو. اور تیسری بات کہ ایمان کی لذت اس کو نصیب ہوتی ہے جس میں یہ تیسری بات بھی ہو. وہ کون سی ہے؟ فرمایا ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منها کما یکرہ ان یلقا فی النار. جس طرح کوئی بندہ آگ میں پھینکا جانے کو ناپسند کرتا ہے، اس سے زیادہ بندہ اس بات کو ناپسند کرے کہ میں ایمان اور اسلام چھوڑ دوں. یعنی آگ میں جل جانے کو تو پسند کر لے لیکن اسلام چھوڑنے کو پسند. جب اس درجہ اپنے دین اسلام سے محبت ہوگی تو یہ ایمان کی لذت پانے لگے گا. اور اگر یہ حال ہوا کہ دنیا کی اس حقیر دنیا کے لیے ایمان سے بھی ہاتھ دھونے کو تیار ہے، اسلام سے بھی ہاتھ دھونے کو تیار ہے. ایک بندہ مجھے ملا، فون کیا، ملا نہیں فون پہ، کہتا ہے جی جرمنی سے اس نے مجھے کال کی. کہتا ہے 30-31 سال میری عمر ہے، نہ میں روزہ جانتا ہوں نہ نماز جانتا ہوں، کچھ بھی نہیں. پاکستان کا تھا، بس آیا یہاں رہتا ہوں، بس یہاں کی دنیا میں مگن ہو گیا ہوں، بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تھا. ایک دن رات کو فیس بک دیکھتے دیکھتے بیان سامنے آیا. میں نے کہا یار اس کی بھی سن لو. نہ چاہتے ہوئے بھی کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ. کہتے ہیں سننے لگ گیا، سنتے سنتے جب قرآن نے دل پہ ایسا اثر کیا کہ میں نے کہا میرا تو دل پھٹنے لگ گیا. بس ہیڈ فون نکالا، اندھیری رات میں نکل پڑا گھر سے. جاؤں تو کہاں جاؤں؟ چلتے چلتے کہتے ہیں کہ کوئی مسجد دیکھی، اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے. باہر سین میں کوئی جگہ مجھے نظر آئی اور وضو کیا اور بس فوراً سجدے میں گر پڑا اور چیخ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا اللہ بس جو کرنا تھا کر دیا، بغاوت میں زندگی گزاری اللہ، بس غلبہ شیطان کا آ گیا تھا. اللہ چل رہی ہے. کہنے لگا اب تو 4 مہینے ہو گئے نماز تو اپنی جگہ مجھ سے تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی. جب ایک ایسا جوان ہو ان چیزوں کو ٹھکرا کے ادھر آئے، پھر رب اس کو لذت نہ دے، رب اس کو سکون اور راحت نہ دے. اللہ کی قسم رب جب دینے پہ آتا ہے تو اپنے نوازنے والے کو بھوکا رکھ کے بھی مطمئن قرار دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے تو اپنے دشمن کو بادشاہ بنا کے دل کا چین خرید لیتا ہے، لے لیتا ہے. وہ پھرتا ہے مارا مارا کہ سب کچھ ہے، چین نہیں ہے، سب کچھ ہے، دل کا اطمینان نہیں ہے. یہ تو اور چیز ہے. دنیا کی چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں لیکن چین اور اطمینان صرف ملتا کس سے ہے؟ اللہ سے، اللہ کی محبت سے. میں نے وقت کافی بڑھایا، زندگی باقی، ملاقات باقی. ایک بات کہتے کہتے جاؤں، آپ لوگ بڑی تاخیر سے آئے. میں نے امام مسجد سے کہا، میں نے کہا سمجھے، میں نے کہا تو کوئی 1 بجے 1:30 بجے نماز ہوگی، تو آپ نے 2:30 بجے سردی کے موسم میں تو ابھی تو عصر کی نماز ہونے لگے گی، اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ تو کہنے لگے آپ یہ اعلان کر دیں تو آئندہ یہاں جمعہ انشاءاللہ 2:15 بجے